بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم ای فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم کلاس نہم اور دہم کے طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کے ساتھ آپ کا ہوم ورک اسائنمنٹ نمبر 8 جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، جس میں ہم آپ کی اردو کی کتاب کے حصہ غزل سے میر تقی میر کی غزل پڑھیں گے۔ میر تقی میر کی غزل کی ریڈنگ سے پہلے ہم غزل کے شاعر میر تقی میر کا مختصر تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کی پیدائش ہے 1723 اور آپ کی وفات ہے 1810۔ میر تقی میر آگرے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد میر متقی ایک درویش صرف انسان تھے۔ میر ابھی 9 عمر ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ روزگار کی تلاش میں دہلی آ گئے۔ یہاں سراج الدین آرزو کے شاگرد ہو گئے۔ دہلی کے حالات جب بہت خراب ہو گئے تو لکھنؤ میں نواب آصف الدولہ کے پاس آئے۔ انہوں نے میر کی بڑی قدر کی اور وظیفہ مقرر کر دیا۔ میر نے لکھنؤ ہی میں وفات پائی۔ آگرے یعنی انڈیا کا شہر آگرہ، آپ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد جو ہیں وہ ایک صوفی بزرگ تھے۔ میر ابھی چھوٹے ہی تھے، کم عمر ہی تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ نوکری کی تلاش میں آگرہ سے دہلی آ گئے اور یہاں پر سراج الدین آرزو جو ایک بڑے شاعر تھے، آپ ان کے شاگرد ہو گئے۔ لیکن جب دہلی کے حالات بہت خراب ہو گئے تو آپ لکھنؤ میں نواب آصف الدولہ کے پاس آ گئے۔ نواب آصف الدولہ نے آپ کی بڑی قدر کی اور آپ کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ وظیفہ یعنی آپ کی ماہانہ تنخواہ مقرر کر دی، اور میر نے لکھنؤ ہی میں وفات پائی۔ آپ کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ ان کی غزلوں میں انسانی جذبات، درد و غم، خودداری، توکل، قناعت، دنیا کی حقیقت پائی جاتی ہے۔ زبان صاف اور سادہ ہے۔ ان کے علمی سرمایہ میں 6 دیوان، اردو شعراء کا ایک تذکرہ، متعدد مثنویاں، مرثیے، ایک سوانح حیات اور ایک فارسی دیوان شامل ہیں۔ میر تقی میر کا سارا کلام کلیات میر کی صورت میں موجود ہے۔ یہ غزل اسی کلیات سے لی گئی ہے۔ میر تقی میر کو دنیائے شاعری میں غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی غزلوں میں انسانی جذبات، احساسات، ان کی خودداری، ان کی انا، ان کا اللہ پہ بھروسہ، ان کی شکر گزاری، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ بیان کیا۔ آپ کی زبان بہت سادہ اور صاف تھی، جو ہر کسی کو، یا عام فہم زبان تھی جو ہر کسی کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی تھی۔ آپ کے جو علمی سرمایہ میں، یعنی جو آپ کی علمی دولت ہے، اس میں آپ کی شاعری کے 6 دیوان کہتے ہیں شاعری کی کتاب کو۔ اردو شعراء کا ایک تذکرہ، ایک آپ نے مضمون لکھا جس میں آپ نے اردو شعراء کا تذکرہ کیا، اردو کے شاعروں کا تذکرہ کیا، متعدد مثنویاں، ان گنت یا لا تعداد جو ہے نا وہ آپ نے مثنویاں لکھی۔ مثنوی کہتے ہیں تاریخ کی واقعات کو شاعری میں بیان کرنا جو سبق آموز بھی ہوں، جن سے سبق سیکھا جائے۔ اور مرثیے کہتے ہیں کسی بھی تاریخی غمزدہ واقعے کو شاعری میں بیان کرنا مرثیہ کہلاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں جیسے واقعہ کربلا کو، جو تاریخ اسلام کا ایک افسوسناک واقعہ ہے، اس کو شاعری کے پیراۓ میں بیان کیا جاتا ہے۔ ایک سوانح حیات کہتے ہیں کسی بھی اہم شخصیت کی پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا، تمام حالات کو بیان کرنا، اسے کہتے ہیں سوانح حیات، اور جسے انگلش میں کہا جاتا ہے یا انگریزی میں کہا جاتا ہے بایوگرافی۔ آپ نے فارسی میں بھی شاعری کی، تو آپ کا ایک دیوان فارسی کا بھی تھا۔ آپ کی تمام شاعری کو کلیات میر کے نام سے جو ہے وہ شائع کر دیا گیا ہے یا محفوظ کر دیا گیا ہے، اور ہمارے نصاب میں شامل یہ جو غزل ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی اسی کلیات سے یعنی کلیات میر سے لی گئی ہے۔ اب ہم غزل کی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ فقیرانہ، فقیروں کی طرح، فقیر کے بھیس میں، صدا آواز، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، میاں مخاطب پر ہیں لوگوں کو۔ اس شعر میں میر تقی میر کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ ہم اس طرح فقیر اپنی غرض کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے آواز لگانے آتا ہے اور آواز لگا کر چلا جاتا ہے، اسی طرح ہم بھی اس دنیا میں آئے اور اپنے حصے کا کام کر کے جا رہے ہیں، لیکن جاتے جاتے ہم تمہیں
دعا دے کے جا رہے ہیں کہ تم اس دنیا میں خوش و خرم اور آباد رہو. ہم تو اپنے حصہ کا کام کر چلے، اب تم نے اپنے حصہ کا کام کرنا ہے اور تم اس دنیا میں شاد و آباد رہو. جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے. تجھ بن تیرے بغیر، عہد وعدہ، وفا پورا کرنا، نبھانا. اس شعر میں شاعر میر تقی میر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ جو ہم تجھ سے کہتے تھے کہ تیرے بن زندہ نہیں رہ سکتے، تیرے بنا رہ نہیں سکتے، کہ اگر تو ہمیں چھوڑ گیا تو ہم جی نہیں پائیں گے، تو اب ہم اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کرنے جا رہے ہیں. یعنی اب ہماری زندگی جو ہے وہ خاتمے کی طرف ہے، اب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. تو ہم اپنے اس وعدے کو پورا کر رہے ہیں کہ جو ہم نے تجھ سے کیا تھا کہ اگر تو ہم سے بچھڑ گیا یا تو نے ہمیں اکیلا کر دیا تو ہم اس دنیا میں جی نہیں پائیں گے، ہم اس زندگی سے اپنا ناطہ، اپنا رشتہ جو ہے وہ توڑ دیں گے. تو ہم تجھ سے کیا گیا اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کرنے جا رہے ہیں. دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے. بے خود، بیگانہ، لاپرواہ، جدا، الگ کر دینا. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں اپنے محبوب سے کہ تم نے ہمیں ایسا بے خود کیا، ایسا اپنے آپ سے بیگانہ کر دیا کہ ہم اپنے آپ سے ہی جدا ہو گئے. یعنی تمہاری محبت میں، تمہارے عشق میں گم ہو کر، مبتلا ہو کر ہم نے اپنے آپ کو ہی بھلا دیا اور ہم صرف تمہارے ہو کے رہ گئے. ہم نے اپنی پرواہ کرنی چھوڑ دی، ہم نے اپنی خوشی، غم، کسی بھی چیز کو جو ہے وہ تمہاری محبت پر حاوی ہونے نہیں دیا. ہم خود تمہاری محبت میں خود سے بیگانہ ہو گئے، خود کو بھی بھول گئے. جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے. جبھی پیشانی، ماتھا، سجدہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اس کی فرمانبرداری کرنا، اس کے احکام کو بجا لانا، پورا کرنا. حق بندگی، بندگی کا حق، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے اور اس کی عبادت، اس کی بندگی کرنا، اس کی اطاعت کرنا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. اس شعر میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزارتے رہے. اب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کا جو حق ہے وہ ادا کر کے جائیں. ہم نے اپنی جانب سے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. ہم نے اس کی فرمانبرداری بھی کی ہے اور اس کی اطاعت بھی کی ہے. کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. یہ شعر غزل کا آخری شعر ہے جسے مقطع کہا جاتا ہے. مقطع میں شاعر اپنا تخلص یا اپنا کلمی نام جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. میر تقی میر نے بھی کیا ہے. اس میں میر تقی میر اس شعر میں کہتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تم نے اس دنیا میں زندگی گزاری تو تم نے ایسا کیا کام کیا کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے یا اللہ کی مخلوق راضی ہو جائے، تو ہم کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہمارے نامہ اعمال میں تو کوئی نیکی ہی نہیں ہے. ہم نے تو کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا کہ اللہ اور اس کی مخلوق جو ہے وہ ہم سے خوش ہو جائے. اس شعر میں میر تقی میر عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسی نیکی بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ تم اس دنیا میں زندگی گزار کے جا رہے ہو، تم نے ایسا کیا کام کیا کہ جو تمہارے جانے کے بعد بھی یاد رکھا جائے. تو ہمارے پاس تو کوئی ایسا کام ہی نہیں ہے یا ہمارا کوئی ایسا عمل ہی نہیں ہے کہ جو ہم اپنے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی یاد رکھے جائیں. امید ہے آپ کو میر تقی میر کی غزل کی ریڈنگ اور اس کی تشریحات مکمل طور پر سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ہم نے کوشش کی ہے کہ بہت آسان لفظوں میں غزل کی تشریحات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں. اب آتے ہیں ہم آپ کے اسائنمنٹ کی طرف. جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع بتایا ہے کہ یہ آپ کا ہوم ورک اسائنمنٹ نمبر 8 ہے، جس میں حصہ غزل سے ہم میر تقی میر کی غزل پڑھ رہے ہیں. آپ کا ٹاسک نمبر 1 ہے، پہلے دن کا کام ہے میر تقی میر کی غزل کی ریڈنگ کریں. کتاب کا صفحہ نمبر 156 اور 157. ٹاسک نمبر 2 دوسرے دن کا پہلا کام ہے آپ کا میر تقی میر کا مختصر تعارف تحریر کریں. اس کے لیے آپ اپنی کتاب سے
اور اپنے نوٹ سے مدد لیں گے۔ دوسرے دن کا دوسرا کام ہے غزل کے کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ کثیر الانتخابی سوالات یا MCQs آپ کے نوٹس میں دیے گئے ہیں، آپ نے اس سے مدد لینی ہے اور اپنے رجسٹر میں ان کو تحریر کرنا ہے۔ ٹاسک نمبر 3، تیسرے دن کا کام، غزل کے اشعار کی تشریحات کریں شاعر کے مختصر تعارف کے ساتھ۔ آپ نے غزل کے جو اشعار ہیں ان کی تشریح کرنی ہے شاعر کے مختصر تعارف کے ساتھ، اور اس کے لیے بھی آپ نے اپنے نوٹ سے مدد لینی ہے۔ امید ہے آپ کو غزل کی ریڈنگ، اس کی تشریحات اور یہ جو اسائنمنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے یہ مکمل طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق اپنے اپنے رجسٹر میں اس کو تحریر کریں گے بہت صفائی کے ساتھ، اچھی لکھائی میں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی آپ کے اردو کے اگلے اسائنمنٹ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔